ناظرین آداب، مورخہ 25 اگست 2023 مطابق 7 سفر المظفر 1445 ہجری کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ وزیر اعظم مودی اور چینی صدر شی جن پنگ نے لداخ میں تناؤ میں فوری کمی پر اتفاق کر لیا ہے۔ خارجہ سیکرٹری ونے کواترا نے کہا کہ پی ایم مودی نے LAC کا مسئلہ چین کے صدر کے ساتھ اٹھایا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کشیدگی کو جلد کم کیا جائے۔ پی ایم مودی نے برکس لیڈروں کے ساتھ اپنی بات چیت کے دوران LAC کا مسئلہ اٹھایا۔ جوہانسبرگ جنوبی افریقہ میں 15ویں برکس چوٹی کانفرنس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان نے ہمیشہ برکس کی توسیع کی حمایت کی ہے۔ ہندوستان کا ماننا رہا ہے کہ نئے ممبروں کو شامل کرنے سے ایک تنظیم کے طور پر برکس کو تقویت ملے گی۔ اسی سلسلے کی ایک اور خبر کے مطابق ارجنٹینا، ایران، سعودی عرب، مصر اور متحدہ عرب امارات یعنی UAE برکس گروپ برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ کے نئے رکن بنیں گے۔ رپورٹ کے مطابق جغرافیائی توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک اور افریقی ملک کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ برکس سربراہی اجلاس 22 سے 24 اگست تک جوہانسبرگ میں ہو رہا ہے۔ کانفرنس میں چین، ہندوستان، برازیل اور جنوبی افریقہ کے رہنماؤں نے شرکت کی ہے، جبکہ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے جنس کی تبدیلی کو آئینی حق قرار دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر ہم جدید معاشرے میں اپنی شناخت کو تبدیل کرنے کے کسی فرد کو اس موروثی حق سے محروم کرتے ہیں یا اسے قبول نہیں کرتے ہیں تو ہم صرف جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر سنڈروم کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ جسٹس اجیت کمار نے خاتون کانسٹیبل کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ جنس تبدیل کرنا کسی شخص کا بھی آئینی حق ہے اور کسی شخص کو اپنی شناخت بدلنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ہائی کورٹ نے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ درخواست گزار کے جنس کی تبدیلی کے مطالبے کو جلد از جلد نپٹا دیں۔ یونیفارم سول کوڈ معاملے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 11 اراکین پر مشتمل وفد نے لا کمیشن کے سربراہ اور دیگر اراکین سے ملاقات کی۔ اس وفد میں بورڈ کے صدر سیف اللہ رحمانی کے علاوہ مفتی مکرم، نبیلہ جمیل اور قاسم رسول الیاس بھی شامل تھے۔ بورڈ کے اراکین نے ملاقات کے دوران واضح لفظوں میں کہا کہ مسلم پرسنل لا قرآن اور سنت کا قانون ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس ملاقات کے دوران لا کمیشن کے اراکین نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اراکین سے بھی کچھ سوالات کیے، مثلا متع اور حلالہ کے بارے میں بورڈ کیا سوچتا ہے، جینڈر جسٹس پر بورڈ کا کیا رخ ہے، ملکیت میں خواتین کے حصے کو لے کر بورڈ کا کیا نظریہ ہے، اسلام میں شادی کی عمر کیا ہے وغیرہ۔ بورڈ کے وفد نے مذکورہ سوالات کے جواب دیے۔ سپریم کورٹ میں بلقیس بانو اجتماعی عصمت دری کیس میں 24 اگست کو سنوائی ہوئی۔ اس دوران ملزموں کے وکیلوں نے بھی اپنی دلیلیں رکھیں۔ ایک مجرم رادھے شیام کے وکیل نے اپنے کلائنٹ کے اچھے چال چلن کو ثابت کرنے کے لیے کورٹ سے کہا کہ ان کا کلائنٹ رہائی کے بعد سے وکالت کر رہا ہے اور لوور کورٹ میں موٹر وہیکل ایکسیڈنٹ کلیم ایڈوکیٹ ہے۔ اس پر جسٹس ناگ رتنا نے حیرانی جتاتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، کیا کوئی سزا یافتہ پریکٹس کر سکتا ہے؟ تب وکیل نے کہا کہ مجرم اپنی سزا کاٹ چکا ہے، لیکن کورٹ نے اس دلیل کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ مجرم تو وہ اب بھی ہے، اس کی تو سزا پوری ہونے سے پہلے رہائی ہوئی ہے۔ اس کیس کی اگلی سنوائی 31 اگست کو دوپہر 3 بجے ہوگی۔ ریاست اتر پردیش کے 107 ضلع اسپتالوں کو CCTV کیمروں سے لیس کیا گیا ہے۔ ان کیمروں کے ذریعے اسپتالوں کی 24 گھنٹے نگرانی کی جائے گی۔ جمعرات کو اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے سواستھ بھون میں قائم ہیلتھ آن لائن پیرامیٹر ایویلیوشن کمانڈ سینٹر کا افتتاح کیا۔ پیرامل فاؤنڈیشن اور UPTSU کے درمیان معاہدے کے تحت بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون سے عمارت کی 4تھی منزل پر یہ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ کمانڈ سینٹر کا بنیادی کام ریاست سے روزانہ آنے والی متعدی بیماریوں سے متعلق کالوں کی نگرانی کرنا اور اسے حل کرنا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا کہ ہوپ سینٹر ان اسپتالوں میں مریضوں کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے میں مدد کرے گا۔ جھانسی میں نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے سپا کے سربراہ پر طنز کیا اور کہا کہ اکھلیش یادو کو وراثت میں وزیر اعلیٰ کی کرسی اور پارٹی کی صدارت تو مل سکتی ہے لیکن ذہانت نہیں مل سکتی۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے یہ باتیں جمعرات کو سرکٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہیں۔ ڈپٹی CM کیشو پرساد موریہ نے کہا کہ بھگوان اکھلیش یادو کو عقل سلیم دے، اکھلیش یادو اقتدار کے بغیر بے چین ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب تک پسماندہ طبقہ پچھڑا تھا تب تک وہ سماجوادی پارٹی کے جال میں پھنسا تھا، لیکن اب پسماندہ طبقہ جاگ چکا ہے، اب وہ SP کے جال میں پھنسنے والا نہیں ہے۔ معروف دانشور پروفیسر خان محمد عاطف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہندوستان کے سائنسداں اپنے علم کے زور پر چاند پر کمن ڈالنے میں کامیاب ہو گئے، جس سے ہمارے لیے بھی امید کی کرن ہے کہ ہم بھی عنقریب ان کے ساتھ قرب خدا تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ ڈاکٹر عاطف نے کہا کہ مگر بھارت کے سیاستداں ہریانہ کے گروگرام اور نوح میں نفرت کی دھول چاٹ رہے ہیں اور اپنے سگے بھائیوں پر مذہب کے اختلاف کی بنیاد پر ڈنڈے برسا رہے ہیں اور سرکاری
بھاری بلڈوزر سے اسرائیل کی طرز پر مسلمانوں کے مکانات اور املاک کو تباہ کر رہے ہیں، مگر ہماچل اور اتراکھنڈ میں قدرت کے نازل کردہ عذاب سے کوئی سبق نہیں لے رہے، جہاں 12,000 گھر تباہ ہو چکے ہیں، 330 لوگوں کی جانیں بھی جا چکی ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نظامت فاصلاتی تعلیم یعنی اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ 26 ستمبر ہے، جبکہ فیس جمع کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2023 ہے۔ سیشن 2023-24 میں داخلے کے لیے خواہش مند طلبہ جو ایم اے اردو، ایم اے ہندی، ایم اے انگریزی، ایم اے عربی، ایم اے تاریخ، ایم اے اسلامک اسٹڈیز، بی اے، بی کام، بی ایس سی فزیکل سائنس، ڈپلوما ان جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن، ڈپلوما ان ٹچ انگلش، ڈپلوما ان چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن، ڈپلوما ان اسکول لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ، سرٹیفکیٹ ان فنکشنل انگلش، سرٹیفکیٹ ان پروفیشنسی ان اردو بدرجہ انگلش میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، وہ امیدوار یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر داخلہ فارم بھر سکتے ہیں۔ اتر پردیش کانگریس کے نئے صدر اجے رائے نے آج ریاستی کانگریس ہیڈ کوارٹر نہرو بھون لکھنؤ میں چارج سنبھال لیا۔ اس موقع پر کانگریس کے تمام سینئر لیڈران اور ریاست بھر سے کانگریس کے کارکنان موجود تھے۔ پروگرام میں عہدیداروں، کانگریس لیڈروں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی صدر اجے رائے نے کہا کہ کاشی کی سوچ اور مزاج ہی کانگریس کی سوچ اور مزاج ہے۔ میں اسی کاشی سے آیا ہوں جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی بدھ مت کے ماننے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تمام مذاہب ایک ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ اتر پردیش کے کانگریس کارکن کی طاقت اور آپ کے تعاون سے میں 2024 میں پارٹی کو کامیاب کرواؤں گا۔ اودھنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ اور چین کے صدر شی جن پنگ نے بدھ کو جوہانسبرگ میں ملاقات کی۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم 22 سے 24 اگست تک جوہانسبرگ میں منعقد ہونے والے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے 22 اگست کو جوہانسبرگ پہنچی تھی۔ چینی صدر شی جن پنگ پیر کی آدھی رات کو جنوبی افریقہ پہنچے۔ جوہانسبرگ جنوبی افریقہ میں برکس سربراہی اجلاس نے جمعرات کو اعلان کیا کہ ہم تجارت اور سرمایہ کاری کے بہاؤ کو فروغ دینے کے لیے سپلائی چین اور ادائیگی کے نظام کے باہمی ربط کو بڑھانے کے لیے برکس ممالک کے درمیان تعاون کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب پر الزام عائد کیا ہے کہ ویگنر گروپ کے سربراہ کی موت کے پیچھے پوتن کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صحافیوں سے گفتگو کے دوران جب جو بائیڈن سے روس کی نجی ملیشیا ویگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پریگوزن کے طیارہ حادثے میں موت سے متعلق سوال کیا گیا تو امریکی صدر نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ روسی صدر پوتن اس طیارہ حادثے کے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس میں ایسا بہت کچھ نہیں ہوتا جس کے پیچھے پوتن نہ ہو۔ دوسری طرف ویگنر گروپ سے وابستہ ایک میڈیا گروپ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ روسی وزارت دفاع کی جانب سے نجی طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان نے یونیورسٹی اسکالرشپ کے لیے دبئی جانے والی 100 طالبات کو روک لیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق افغان طالبات کو متحدہ عرب امارات UAE کے ایک کاروباری گروپ نے اسپانسر کیا تھا۔ کاروباری گروپ کے بانی چیئرمین خلف احمد الخبتور نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے 100 افغان لڑکیوں کے لیے امارات میں رہائش، یونیورسٹی کی تعلیم اور محفوظ نقل و حرکت کا انتظام کیا تھا۔ لڑکیوں کو افغانستان سے لانے کے لیے خصوصی طیارے کو ادائیگی بھی کر دی گئی تھی، لیکن افغان حکومت نے تعلیم کے لیے امارات جانے کی خواہش مند طالبات کو اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جاپان نے تباہ شدہ جوہری پلانٹ سے گندا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے، جس کا اصرار ہے کہ پانی فلٹرڈ ہے، لیکن چین کی جانب سے اس پر شدید رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بحر الکاہل میں کئی دہائیوں کے دوران لگ بھگ 540 اولمپک سوئمنگ پولز کے قابل قدر پانی کے اخراج کا آغاز انتہائی خطرناک قدم ہے۔ چین نے اس عمل کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے اثرات کا معائنہ اور نگرانی بھی کرے گا۔ چین نے جاپان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بحر الکاہل کے ساتھ ایک گٹر کی طرح سلوک کر رہا ہے۔ ماحولیاتی گروپ گرین پیس کا بھی کہنا ہے کہ فلٹریشن کا عمل ناقص ہے اور چین اور روس نے اس سلسلے میں تجویز کیا ہے کہ پانی کو بخارات بنا کر فضا میں چھوڑا جائے۔ ایران نے رواں برس 3 سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر محمد رضا آشتیانی کا کہنا ہے کہ ایران کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو سیٹلائٹ مدار میں بھیج سکتے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بریگیڈیئر محمد رضا آشتیانی نے کہا کہ دشمنوں کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی بوکھلاہٹ عروج پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنی طاقت کی اعلیٰ ترین منزل پر ہے، اس لیے دشمن کو کسی بھی طرح کی حماقت کا خیال اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ ایران نے گزشتہ 4 عشروں کے دوران خلائی ٹیکنالوجی میں مسلسل ترقی اور پیش رفت کی ہے۔ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔